اسٹیو جابز، یہ نام سامنے آئے تو حیرت کے ہزاروں در کھل جاتے ہیں۔ ترقی یافتہ دنیا انہیں ایک طلسماتی شخص قرار دیتی ہے، ایک مجد، ایک جادوگر جس نے کمپیوٹر سے موسیقی تک اور فلموں سے اسمارٹ فونز تک بے شمار شعبوں میں انقلاب برپا کر کے ہماری دنیا کو بدل ڈالا۔ 24 فروری 1955 کو پیدا ہونے والے اسٹیو جابز کے اصل والدین تو شامی نژاد عبدالفتاح جندالی اور سوئس نژاد کیرول شیل تھے، مگر اسٹیو جابز کے دادا یعنی عبدالفتاح جندالی کے قدامت پسند باپ نے اس جوڑے کو شادی کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اسی لیے ایک امریکی جوڑے پال جابز اور کلارا نے اسٹیو کو گود لے کر اپنا نام دیا۔ قسمت کی نرنگی دیکھیے کہ صرف 6 ماہ بعد ہی عبدالفتاح کے سخت گیر باپ کا انتقال ہو گیا اور اس نے کیرول شیل سے ہی شادی کر لی، لیکن اس وقت تک ان کا پہلا بیٹا اسٹیو کسی اور کی لیب بالغ اولاد بن چکا تھا۔ کیلیفورنیا میں اسکول کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اسٹیو جابز نے امریکی ریاست اوریگن کے ایک کالج میں داخلہ لیا، لیکن 6 ماہ بعد ہی مالی استطاعت نہ ہونے کے سبب انہیں کالج چھوڑنا پڑا۔ اسی دوران ان کی ملاقات الیکٹرانکس مصنوعات بنانے میں دلچسپی رکھنے والے 2 نوجوانوں بل فرنانڈز اور اسٹیو ویزنک سے ہوئی۔ اسی زمانے میں ویزنک نے ایک ویڈیو گیم بنایا تھا جسے فروخت کرنے کے لیے اسٹیو جابز مشہور ویڈیو گیم بنانے والی کمپنی اتاری کے پاس گئے۔ اب اسے خوش قسمتی سمجھے یا کچھ اور، کمپنی والے سمجھے کہ یہ گیم اسٹیو جابز نے تخلیق کیا ہے۔ اسی غلط فہمی کی بدولت اسٹیو جابز کو اتاری کمپنی میں ٹیکنیشین کی ملازمت مل گئی۔ 1976 میں اسٹیو جابز نے اپنے دوست ویزنک کے ساتھ مل کر ایپل کمپیوٹر کمپنی کی بنیاد رکھی، جو صرف سرکٹ بورڈ بناتی تھی۔ اس کمپنی کا نام موسم گرما کی ایک خوشگوار یاد میں رکھا گیا تھا جب اسٹیو جابز اپنا بیشتر وقت زمین پر بکھرے سیبوں کو جمع کرنے میں صرف کیا کرتے تھے۔ عام خیال یہی ہے کہ پہلا ایپل کمپیوٹر اسٹیو جابز نے بنایا تھا، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ایپل 1 کمپیوٹر ویزنک نے تنہا بنایا تھا۔ اسٹیو جابز نے اس کی مارکیٹنگ کی تھی اور اسے بڑے پیمانے پر بنانے کے لیے فنڈز حاصل کیے تھے۔ اگلے 7 برس بہت مشکل تھے کیونکہ دن رات کی محنت کے باوجود کامیابی کی منزل بہت دور نظر آتی تھی۔ ایسے میں کمپنی کو سنبھالا دینے کے لیے اسٹیو جابز نے پیپسی کولا کو کامیاب بنانے والے جون اسکلی کی خدمات حاصل کی۔ جنوری 1984 میں اسٹیو جابز نے دنیا کے سامنے پہلا میکنٹوش کمپیوٹر پیش کیا۔ یہ دنیا سے ایک نئے آپریٹنگ سسٹم کا پہلا تعارف تھا، مگر 1985 میں حالات نے ایک بار پھر پلٹا کھایا اور ڈائریکٹرز کی باہمی چپقش کے نتیجے میں اسٹیو جابز کو ایپل کمپنی نیکسٹ کی بنیاد ڈالی، مگر ان نئے کمپیوٹر کو زیادہ کامیابی نہیں ملی۔ پھر اسٹیو جابز نے پکسر نامی کمپنی بنائی جو اینیمیٹڈ فلمیں بنانے لگی تھی۔ اس کمپنی کی فلموں نے کامیابی کے نئے ریکارڈ قائم کیے۔ اسی ادارے میں بننے والی ٹوائے اسٹوری، فائنڈنگ نیمو، انکریڈیبلز اور انہی جیسی متعدد ہٹ فلموں نے ساری دنیا کو حیران کر دیا۔ وہ والٹ ڈزنی پروڈکشن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں بھی شامل رہے۔ اس کے بعد اسٹیو کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کوئی جادوئی داستان لگتی ہے۔ 1996 میں جب ایپل کمپنی دیوالیہ ہونے کے سرحد پر کھڑی نظر آتی تھی، ایسے میں اسٹیو جابز نے ایک بار پھر اس کی کمان سنبھال لی۔ 1998 میں انہوں نے دنیا کے سامنے پہلا آئی میک کمپیوٹر پیش کیا، ایک ایسا پرسنل کمپیوٹر جو مہنگا تو تھا لیکن وہ اتنی خوبیوں کا حامل تھا کہ اس کے سامنے ہر پرسنل کمپیوٹر کھلونا لگتا تھا۔ 2001 میں اسٹیو جابز کی ایپل کمپنی نے حیرت انگیز میوزک پلیئر آئی پوڈ پیش کیا جس میں ہزاروں گانے محفوظ کر کے سنے جا سکتے تھے۔ آئی پوڈ نے دنیا بھر کی نوجوان نسل کو اپنا دیوانہ بنا لیا۔ 6 سال بعد 2007 میں ایپل کمپنی نے دنیا کا پہلا آئی فون پیش کیا۔ آئی فون نے سیلولر فونز کی عالمی مارکیٹ میں تہلکہ مچا دیا۔ ٹائم میگزین نے اسے 2007 کی سب سے بڑی ایجاد قرار دیا۔ آج بھی آئی فون کو دنیا کا بہترین اور کامیاب ترین اسمارٹ فون قرار دیا جاتا ہے۔ 2010 میں ایپل کمپنی نے پہلا آئی پیڈ پیش کیا، چھوٹا سا ٹیبلٹ کمپیوٹر جسے آپ ہر وقت ساتھ رکھ سکتے تھے اور جس کی بدولت پرسنل کمپیوٹر کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ آئی فون اور آئی پیڈ میں موجود منفرد آپریٹنگ سسٹم عام تکنیکی خرابیوں اور وائرس جیسے خطرات سے محفوظ ہے۔
عالمی کاروباری حلقے اسٹیو جابز کی قیادت میں ایپل کمپنی کے 15 سالہ سفر کو کاروباری تاریخ میں ناکامیوں کی گہرائیوں سے کامیابی کی بلندیوں تک پہنچنے کی سب سے بڑی مثال قرار دیتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کے سہارے دنیا کو بدل ڈالنے والا اسٹیو جابز عام زندگی میں ایک تیز مزاج، غیر منظم اور کسی کا لحاظ نہ کرنے والا شخص تھا۔ روایت ہے کہ 1996 میں اس نے امریکی صدر کلنٹن سمیت کمپیوٹر کی دنیا کی بڑی کمپنیوں کے سربراہوں کو اپنے گھر ڈنر پر بلایا۔ 2 سال بعد ایک بار پھر صدر بل کلنٹن اس کے مہمان بنے۔ اسٹیو جابز نے اپنے گھر کے ایک کمرے میں اپنی پسندیدہ BMW R60 موٹر سائیکل کو سجا رکھا تھا۔ کلنٹن کی فرمائش پر اسٹیو نے انہیں یہ موٹر سائیکل چلانے کی اجازت دی۔ کچھ ہی عرصے بعد صدر بل کلنٹن نے اسٹیو جابز کو امریکی قصر صدارت وائٹ ہاؤس میں رات گزارنے کی دعوت دی۔ انہیں وائٹ ہاؤس کا سب سے خاص لنکن بیڈ روم دیا گیا۔ یہ وہی دن تھے جب بل کلنٹن اور مونیکا لیونسکی کا اسکینڈل ہر ایک کی زبان پر تھا۔ کہا جاتا ہے کہ رات گئے بل کلنٹن نے فون پر اسٹیو جابز سے باتیں کرتے کرتے مونیکا اسکینڈل کے حوالے سے مشورہ مانگا۔ اسٹیو جابز نے جواب میں کہا، اگر یہ اسکینڈل درست ہے تو تمہیں امریکی عوام کو حقیقت بتا دینی چاہیے۔ فون پر کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی اور پھر لائن منقطع ہو گئی۔ غالباً صدر کلنٹن کو اسٹیو سے اتنی سرد مہری کی توقع نہیں تھی۔ اسٹیو جابز کا شمار کامیاب ترین کاروباری شخصیات میں ہوتا تھا۔ فوربز میگزین کے مطابق 2010 میں اسٹیو جابز کے ساتھوں کی مالیت $8.2 ارب تک جا پہنچی تھی، جو مختلف کمپنیوں میں اس کے شیئرز پر مشتمل تھے۔ تاہم آخری وقت تک وہ ایپل کمپنی سے صرف $1 سالانہ تنخواہ لیتے رہے۔ بدھ مذہب کو ماننے والے اسٹیو جابز نے 1991 میں لورین پاول سے شادی کر لی تھی اور ان کے 4 بچے تھے۔ 2003 میں اسٹیو جابز کو لبلبہ کا سرطان ہو گیا تھا، تاہم بروقت علاج کی بدولت وہ جلد ہی صحت یاب ہو گئے تھے۔ لیکن بدقسمتی سے 8 برس بعد اسی سرطان نے اسٹیو پر دوبارہ حملہ کر دیا۔ اس بار یہ حملہ اتنا خطرناک تھا کہ اسی کی وجہ سے 5 اکتوبر 2011 کو وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دنیا کی سب سے بڑی کمپنیوں ایپل اور مائیکروسافٹ کے صدر دفاتر پر اس روز پرچم سرنگوں تھے، اور دنیا اس حیرت انگیز انسان کی جدائی پر غم زدہ تھی جو صرف 56 برس کی عمر میں 450 سے زائد ایجادات اپنے نام پیٹنٹ کرانے میں کامیاب رہا تھا۔